پرانے زمانے میں ایک گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں دونوں اکیلے رہتے اور وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ ان کے پاس بھی اولاد ہو تاکہ ان کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں۔ اور یہ چیز دیکھ کے وہ دونوں بہت ہی اداس رہتے اور اکثر شام کو گھر سے باہر جاتے اور آس پڑوس کے بچوں کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اولاد دے۔ ایک دن گاؤں میں بہت ہی تیز برف باری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا گاؤں برف سے ڈھک جاتا ہے۔ یہ میاں بیوی دونوں گھر سے باہر جھانک رہے تھے جہاں پہ بچے کھیل رہے تھے۔ یہ دیکھ کے دونوں باہر آ جاتے ہیں۔ باہر آ کے جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی سوچتے ہیں کیوں نہ ہم بھی ان بچوں کے ساتھ مل کے ایک برف کا بچہ بنائیں۔ تو دونوں اپنے گھر کی طرف چل کے اپنے گھر کے سامنے جا کر وہ بھی برف پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے برف کا ایک بچہ بنانے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بچہ بناتے ہیں وہ بچے کی ہاتھ، دو پاؤں اور خوبصورت سا پیارا سا برف کا ایک ننھا منا سا بچہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہی آدمی اس بچے کی آنکھ اور ناک اور ہونٹ لگاتا ہے تو ایک عجیب سی چمک اٹھنے لگتی ہے۔ چمک اٹھتے ہی وہ برف کا بچہ ایک گڑیا کی روپ دھار لیتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ اس ننھی پری کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ وہ ننھی پری بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سمجھدار ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے گرم کپڑے بناتے ہیں اور دونوں ہی بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اور بہت ہی انجوائے کرتی ہے۔ وہ اکثر اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ کام کرتی ہے اور باہر جا کے وہ دونوں اس ننھی پری کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ ایسے ہی موسم بہار آ جاتا ہے اور ہر طرف زمین ہریالی ہو جاتی ہے اور خوبصورت سے پھولوں کی چمک، پرندے خوشی میں گانا گانے لگتے ہیں۔ سب بچے خوش ہو کر باہر آ کر کھیلنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سی زمین پھولوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ ننھی پری کھڑکی سے دیکھ کر بہت ہی اداس ہوتی ہے۔ تبھی اس کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی جاؤ اور اپنی دوستوں کے ساتھ باہر جا کر کھیلو۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ پھول، یہ پرندے بالکل پسند نہیں ہیں اور میں باہر نہیں جاؤں گی، اور ویسے ہی چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ وہ اپنی اس موسم کو بہت ہی یاد کر رہی ہوتی ہے۔ جب بھی شام ڈھلتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے تو اسے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اور جب بھی بارش ہوتی ہے اور زمین پر اولے پڑتے ہیں وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور انجوائے کرتی ہے۔ اور جب بھی کبھی بادل چلے جاتے اور سورج نکلتا تو وہ بہت اداس ہو جاتی اور رونے لگتی۔ ایسے ہی گرمیوں کا موسم آ گیا اور اس کی دوستیں جو کہ جنگل میں کھیل رہی ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ کیوں نہ ہم اس ننھی پری کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں اور اس کے ساتھ بھی کھیلیں۔ یہ کہہ کے وہ ساری اس ننھی پری کے گھر جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم جاتے ہیں اور جنگل میں کھیلتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ جاؤ تم ان کے ساتھ کھیلو۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے کہ ان کی ماں کہتی ہے اس ننھی پری کا خیال رکھنا، اور وہ اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس کی دوستیں ساری جنگل میں پہنچتے ہی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاتی ہیں اور اس آگ کے دائرے میں ناچنے گانے لگتی ہیں۔ ننھی پری دور جا کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی آتی ہے اور اسے کہتی ہے چلو تم بھی ہمارے ساتھ ناچو گاؤ، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی اپنی دوستوں کے کہنے پہ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ آگ کے پاس جاتی ہے وہ ایک دھواں سا بن کے اڑ جاتی ہے
اور ساری لڑکیاں اسے جنگل میں ڈھونڈنے لگتی ہیں، وہ کہیں نہیں ملتی۔ اتنے میں اس کے ماں باپ آتے ہیں، وہ بہت ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملتی اور وہ بہت ہی اداس ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ ننھی پری کہاں چلی گئی ہے، اور اس کے ماں باپ یہ سوچ کے بہت دکھی ہوتے ہیں کہ شاید اسے کوئی جنگلی جانور کھا گیا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔